توجہ حاصل کرنے والے کو اس کی استعداد کے مطابق ایکٹیویٹی کا حاصل ہو جانا، کم از کم پاور کا حاصل ہو جانا استعداد کے مطابق، تاکہ تشنگی نہ رہ جائے اس کے پاس، اوور فلو نہ ہو جائے کہ اپنی عتی سے جمع چاک ہو جائے. اپنی استعداد کے مطابق اسے پورا حصہ حرکات کا مل جائے، یا استعداد سے مل جائے، یا ایکٹیویٹی سے مل جائے، یا اس کے کارکردگی کا ایکٹیویٹی حصہ ہو، اس میں حصہ پیدا ہو جائے، یہ استعداد پیدا ہو جائے. سارے کی ساری بات جو ہے نا، یہ ایک پرانا جتنا بھی بیان چلا رہا ہے نا، اس سے کچھ تھوڑے دیر ہٹ کے بات ہو رہی ہے. میری بات بتن فیض وہی بتا توجہ والا فیض ہو گیا. فیض چاہنے والا کبھی پہل نہیں کر سکتا فیض کے تمنا میں. جس کو فیض درکار ہے وہ جب کہتا ہے کہ فیض درکار ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کا ضرورت موجود ہے، یا اس کے شعور موجود ہے. اگر اس شعور کے برعکس چیز کا نام فیض رکھ دیا جائے تو کبھی شعور نہ پیدا. آپ غور کر رہے ہیں میری بات سمیر صاحب؟ یہ پورا تاریخ جو چلا رہا ہے کہ فیض چاہیے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آرزو رکھتا ہے فیض کی اور یہ کہے کہ مجھے افہام نہیں ہے فیض کا، یہ بات صحیح نہیں. تو اس لیے بجائے سے کہ اس کو فیض کہا جائے یا توجہ کہا جائے، اندر سے اصل بات بتاؤ کیا چاہیے. اسے فیض کیوں کہتے ہیں؟ شاید ہمارے یہاں فیض اس کے برعکس کا نام ہو، شاید ہم نے اس سے علاوہ کا نام توجہ سیکھا ہو، شاید ہم نے زندگی چھوڑنے کا نام سیکھا ہو. جتنا کچھ آج تک ہوتا آ رہا ہے باطن کے نام پر فیض کے حوالے سے توجہ کے ذریعے، آج تک آج کا انسان آپ لوگ اس کا افہام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت نظام عطا فرمایا ہے کہ عبادت کا مفہوم یا عبادت کے جو سارے قوانین ہیں وہی کے وہی ہیں پرانے جو 1400 سال پہلے، اور زندگی 1400 سال آگے چلے گی. ایک بات انسان کے پاس وکیبلری ٹرمینالوجی وہی ہے، توجہ، باطن، حضور، کیفیت، سلوک، طریقت، رابطہ، رفیق طریق، یہ سارا سیر اللہ، سیر من اللہ، اور یہ سارا واقعات وہی ہے. اور آج کا انسان جو ہے نا وہ زندگی کے واقعات میں کچھ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. آج کا جو فیض ہے، ایک بات یہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایڈوانس کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. زندگی آج کی جو ہے وہ بین الاقوامیت میں آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. آج بندہ بندے کے قریب آ گیا، انڈونیشیا ملیشیا کے قریب آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کہ آدمی کو آدمی سے رابطہ ہو گیا، ہوائی جہازوں نے ملا دیا، سمندر سے ملا دیا، اس زمین کا ایک انچ جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ماپا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا. کوئی لینڈ ایسا نہیں ہوگا جو کسی کو ملانگ نہیں کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. سیرو فلر کرنے کے بعد پھر ویسا کیا پابندی آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیے کام، ہم نے نہیں کیے. کہ سیرو فلر فنزرو کا فقانہ کے بدل مقصبین، دنیا میں سارے تھوڑے دیکھو حکمت کیا ہے کاظمہ کی. اور سیرو کرنے کے لیے پھر ایک فوٹوگراف اور پھر وہی مزاح پھر حالات. جس آدمی کو یہ واقعہ نہ کرنا ہو کہ وہ کہ میں پگڑی پان کے سیدھے سارے چلنے لگ جاؤں، بارڈر پر جا کے اتارا جائے گا. اب وہ واقعہ نہیں ہے. جاہدوا فی سبیل اللہ ہے. جہاد کرنے کے لیے آپ جاؤ گے تو آپ کی اپنی فوج آپ سے باہر نکال دے گی. اب جہاد کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کر دیا گیا جسے فوج کہتے ہیں، چاہے وہ مجاہد نہ ہو، شعبہ بارہ الگ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احکام شرعی اور احکام باطن اور نظام بالکل وہی سے وہی بیان ہو رہا ہے. اور آج کا انسان جو ہے نا، یہ آج کا انسان ہے تقریباً، اس کو یہ کہا جائے کہ بزرگوں کے واقعات، آپ ہی بزرگ کی سارے ہو گا، بزرگوں یہ بزرگوں کی واقعات ہیں یہ سارے جو آپ کر رہے ہو. کہ اس دور کے اندر آج کا انسان، آپ اتنے بڑے ماڈل لوگ ہو، جیسے جیسے لوگ آپ کو پتہ ہی کہتے لوگ، تو ایک ایسی بات جو جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہو، آپ بیٹھ کے سنتے ہو، جو آپ ویسے بھی اس میں کرتے رہتے ہو ایکٹیویٹیز، یہ ایک الگ بات ہے نا. مسئلے کی جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر کوئی
اب میڈیکل کا ایکسپرٹ ہو ڈاکٹر ہو تو اس کے لیے کوئی یہ تو شعبہ نہیں ہے، شعبہ تو اس کے لیے پھر کلینک کا نام ہونا چاہیے ہمارا. تو آج کے انسان کے لیے وہ سارے کے سارے واقعات دقت اللہ تعالیٰ نے کی. اب آپ ذرا اس پہ غور کرو کہ مفہوم کیا ہے. ہم نے ایک ہی چیز کو بیان کرتے آ رہے ہیں، فیض بیان ہو، بزرگی بیان ہو، واقعات مادن کے بیان ہو گئے. ان واقعات کے برعکس جو واقعات ہیں انہیں کیا کہو گے؟ اس کے علاوہ اس پر نگاہ کرم ہو گئی، کام اس کا چل نکلا. میں کہوں کہ اس پر نگاہ کرم ہو گئی، اس کا پہلا کام بھی بندی ہو گئے، شکر کرو. اب اسے کرم نہیں کہو، میں اسے کیوں نہیں کرم کہو گے آپ؟ اس لیے کہ آپ کرم کے پاس آپ کا پیمانہ پہلے آپ نے رکھا ہوا اپنے پاس، اور اس پیمانے کے بالکل آپ نے جو کچھ ہو رہا ہے وہی کرم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کرم ہو، مطلب ایک آدمی جو ہے اس نے ایسا اس کے اوپر پیدا ہو گیا، اس نے ظاہری علوم سے فارغ ہونے کے بعد باطنی علوم میں داخلہ لیا، اور پھر شیخ کی صحبت میں اس کے بعد واقع ہو گیا. سارے بزرگ دادا صاحب سے لے کے خواجہ صاحب تک سارے کے سارے پہلے علوم ظاہری کو ڈیفائن کیا گیا ہے. علوم ظاہری کیا ہوتا ہے؟ علوم ظاہری کچھ چاند کتابیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، یہ کتابیں پڑھی ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بعد پڑھی ہے، فارسی اور عربی کے کچھ قوانین گرامر شہر میں ہوتی تھی، اور یہ کچھ نے پڑھا. پھر علوم میں باطنی کے لیے شاید کی سمجھ بیٹھے 20 سال، شاید نے ان کو ایک واقعہ عطا فرما دیا، باطن روشن ہو گیا، روشن ضمیرے، دل پذیرے اور راہ گیرے بدلے، بڑا خاص واقعہ ہو گیا. چلو کس زمانے کے لوگوں کو فائدہ دیا؟ اگر وہ پری اسٹارٹ نہیں تھے تو کم از کم پری سویلائزیشن تھے. آج سے 1000 سال پہلے کا کامن سٹیزن جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہوگا؟ لاہور کا سٹیزن آپ بتا دو. آج بھی اگر وہ لوگ موجود ہیں 1000 سال پہلے کے لوگ، اور آپ دیکھتے ہو اور آپ پہچانتے ہو کہ ان کی زندگی کیسے زندگی ہے، غریب پسماندہ زمانہ، اس کی زندگی کیسے زندگی ہوتی ہوگی. آپ بات کرنا ہے ان لوگوں میں ایک پڑھا لکھا انسان آ گیا. پڑھا لکھا کیوں؟ کیونکہ ظاہری علوم سے باہر تھا، 5 کتابیں پڑھی ہیں اس نے، اور باطنی علوم سے آشنا ہے چونکہ 20 سال شیخ کے پاس لگا گیا ہے. اب وہاں سے آداب استبوت سیکھے ہیں. کیا سیکھا ہے؟ آداب استبوت لوگوں سے مملکت باطن سیکھا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو آسانیاں آسودگیاں دی تھی. کون سے لوگ؟ جو لوگ عیار نہیں تھے، وہ لوگ جو شریف تھے، ہندو تھے تب بھی شریف تھے، مسلمان تھے تب بھی شریف تھے، اور انسانیت کی زندگی بسر کرتے تھے جیسے اس زمانے کے لوگ ہوں گے. فیض ہو گیا. اب آپ یہ بتاؤ، آج کا ایک آدمی تمہیں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ گلستہ بوستہ پڑھنے کے بعد رسالی کو پڑھ لو، باقی علوم سے دستبرداری کر لو، یا دارالعلوم جامعہ حنفیہ، جامعہ اشرفیہ، جامعہ عنوانیہ، کوئی نام لے لو، وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے آ جاؤ، تو آپ کو عام کے دفتر میں نوکری کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا. ظاہری علوم تو وہ تھے جو وہ لوگ پڑھتے تھے. عام کے پاس جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو ہے ڈاکٹریٹ چل رہا ہے، اس کے پاس جو ہے ظاہری علوم، اور کب آئے گا؟ ظاہری علوم آ گیا. اس کو ظاہری علوم سے لینے کے بعد اب باطن کا علم جو اس کے اس جیسا ہونا چاہیے نا. بس ہاں ہی آپ نے معذرات تھا جو آپ سمجھ آئے کہ جس کیٹیگری کا ظاہری علم حاصل کیا ہے اسی عنوان کے ساتھ آپ کا باطن ہے. آپ اگر یہ بات سمجھ لو تو یہ آپ کے حق میں بڑی بات ہے. دوبارہ سمجھ لو تو دوبارہ بڑی. اب آپ وہ باطن نہ دیکھو جو گلستہ کا باطن ہے یا بوسا کا باطن ہے. آپ وہ باطن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے جس طرح ظاہری علوم میں تاکہ یہ بھی معطل نہ ہو آپ کا علم. یہ اللہ نے زندگی بنائی ہے. اگر یہ ٹائپ کرنا معطل ہو جائے تو پھر آپ کا کوئی باطن اور طرح سے روشن ہو جائے گا. اس لیے اپنی زندگی کو یا آپ کے پاس ہو جائے، مثلاً آپ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ کو میں ایک باطن روشن کرنے کی کہانی بتاتا ہوں. اب کون کون لوگ ہیں جو پیور اللہ تعالیٰ کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں ہماری جماعت میں؟ 4 سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. چلو مان لیا، اگر ہم نے ہاتھ کھڑے کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی مانو نہیں بتا رہے، سارے شامل ہیں. آج کے بعد کوئی آدمی اپنا بچہ اسکول میں نہ بھیجے جہاں انگریزی پڑھی جا رہی،
ہم اپنے مسجد مکتب میں ہم کریں گے، ہم اپنے والے بیدار علوم جامع نگی میں کریں گے. دیکھا جائے گا، فیصلہ کر لو کہ اپنے گھروں سے انگریزی نکال دو. ہنستے ہو، نہیں کرتے. آپ ایسے میں رہے ہو گویا کہ اپنی زندگی سے اب یہ واقعہ نہیں نکل سکتا. لہذا زندگی گزارنے کے عمل کو آپ ظاہری کا عمل کہو، چاہے علم کے ذریعے ہو، چاہے سیاست کے ذریعے ہو، چاہے تاریخ کے ذریعے ہو، چاہے تقریر کے ذریعے. آپ نے پوزیشن جو ہے نا اس کو ذرا ہم بدل رہے ہیں کہ ظاہری علم کیا ہے. ظاہری علم ہم اس کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے وجود کی ضروریات کو فراہم کرنے میں آپ کے کام ہے. اس اب کیا کہیں گے؟ ظاہری. اور ان ضروریات کو چھوڑنے میں جو کام آیا اسے کو باطنی علم. جس علم سے یہ ضروریات کا علم چھوڑنے میں آسانی ہو جائے اسے کو باطن. آج کے بعد کتابی توجہ سے بچ جاؤ. کیا میرا بات نہیں ہو کر رہے. اگر یہ ظاہری ہے کہ آپ کی ضروریات کو مہیا کرنے والا علم کیا ہے؟ ظاہری ہے. چاہے وہ ٹیکنیکل ہے، چاہے میکینیکل ہے، چاہے کس انداز کا ہے، چاہے ریلیجس میں ہو یا ریلیجن جو ہے آپ کا پیشہ جہاں ہو. اور اگر باطن ہم ڈیفائن کریں کہ باطن پھر یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے جیسے آپ حاصل کرتے ہو، جو علم آپ کو اس حاصل سے نجات دینے میں آسانی مہیا کرے، اس سے آپ بات نہیں رہو. توجہ یہ ہے کہ ظاہری علم کو اور اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو کیفیت پیدا ہو جائے اسے توجہ کرے. ڈیفینیشن یہ ہے، ظاہری دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ہو جائے اسے توجہ کرے. ظاہری ضروریات کی تیزیاں کام کرنے کے لیے جو علم پیدا ہو وہ توجہ کرتے ہیں. اور ظاہری جو ہے وہ اندر تشددی پیدا ہو رہی ہے اور اشتہا پیدا ہو رہا ہے اور ہر طرح کا اشتہا، اور اس کو جو ہے وہ ٹھہراؤ میں لانے والا جو علم ہے اسے ہم توجہ کریں. یہ ہم کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ باب جو ہم نے آپ کو الگ سے مقام میں آج تک بتایا. اگر یہ بات سمجھ آئے تو پھر تو آپ کو وہ نظام پرانا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، خانقاہ کا نظام ہونا چاہیے پورا نظام کے ساتھ واقعات ہوگا. اور اس میں بھی آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ لوگ سے ماڈرن ٹائم میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں. آج کا انہیں پتہ چل جائے گا کہ کہیں واقعہ ہے قوت کا پیدا ہونے کا، درویش کا، کسی کے اللہ والے ہونے کا کہیں امکان ہے، تو وہاں پر وہ لوگ آپ کے علاوہ کی وجہ سے وہ لوگ آج کے لوگ وہاں پر اس لیے بولے جاتے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی سے نجات پانے کے لیے شامل کر لو. اس کو کہتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کر اپنی قوت. مجھے چھوڑ چکا ہے. دادا صاحب کو جب کہیں گے تو گھر جب شاید تو کچھ پیسہ دے تو میں اپنی جان چھڑا کے بیٹھا ہوں پہلے سے. ہمیں ہمارے گھر میں مطلب کوئی مکان چاہیے تھا تو آپ گھر چھوڑ کے آیا وہ غرضی میں تھوڑے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی زندگی رکھتے ہیں، اس زندگی میں داخل ہونے کے لیے بہت کام لوگ دادا صاحب کے پاس گئے ہیں کہ جناب وہ راستہ جو آپ نے طے کیا ہے اس راستے کے اندر ہمیں ایک مسافر بنا کے پھینک ہی دو. کچھ آدمی سے اس زندگی کی اپنی ضروریات لینا چاہتے ہیں جو اس کو چھوڑ رہا ہے. یہ عام طور پر جو ہے نا دادا صاحب کا یہی گلہ ہے کہ یہ میرے عرس پہ آیا ہے، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا کہ عرس میرا دیدار عزیز نہیں تھا. اور دیکھے کیا گئے سارے دارین کھا چلے گئے اور قوالی کے باپو کھانے میں وہاں گئے تو والی نہیں ہوتی ہے. اس لوگوں نے باہر ہی کھانے پینے کا کے چلے گئے. اب پارٹی گیٹ دادا صاحب کو کچھ میلہ دیکھ کے چلے گئے، کچھ ڈھول بجا کے چلے گئے، کچھ عزیزیاں رکتے چلے گئے، کچھ اور جو ہے وہ شہید نعت خوانی کان کے چلے گئے. ارے آدھر کیا بہت کم لوگ کچھ نان کھلا کے نان کھا کے چلے گئے. اندر جانے والے پھر بہت کم لوگ ہیں جو اصل واقعہ تک پہنچے کہ یہ دادا صاحب کو اب کہنا کیا چاہتے ہیں. اب آپ یہ کہو گے کہ پھر ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان کا فنکشن یہی ہے کہ وہ ایک راستہ ایسا طے کر کے راستے کو محفوظ کر کے بیٹھے ہیں. اگر کوئی مسافر 10,000 سال کے بعد آیا اس راستے کا اس کو وہاں سے آسانی کا فائد مل جائے. ادروائز اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تمہیں تو وہ تمہارا اپنا ہی فائد ہے.
اور اس کا یہ فیض نہیں ہے دادا صاحب کا کہ وہ آپ کو دنیاوی طور پر ملوث کر دے، وہ آپ کا حسن اتفاق ہے کہ ہو جائے سو ہو جائے۔ میں اپنی زندگی اور زندگی کی آسانی اور احساسیں اور اس کا کرب اور اس کا بلا کرب و بلا یہ میں اس سے نجات چاہتا ہوں۔ اسے کہیں گے توجہ، کہ پسندیدہ ناپسندیدہ ہو جائے، یہ توجہ کا کام ہے۔ پسند ناپسند بن جائے، ناپسند پسند ہو جائے، مشکل کا کام ہو جائے۔ مشکل کون سی؟ وہ مشکل جس کا ابھی آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے، جو آنے والی وقت ہے۔ آپ آتے ہیں، ورنہ ایسے بندے ہم نے دیکھے ہیں، آپ کو بتا رہے ہو دیکھے ہیں، جن کا قلب جاری، ذکر جاری، تیری ادھر سے آواز آ رہی ہے اور وہ مانگنے چلا ہے کہ آپ سے ایک پہلے سائل ہے آواز دینے والا کہ بابا خدا کے نام پر بدلے میں ذکر جاری ہے۔ تو ذاکر سائل بن جائے تو یہ ذاکر نہیں ہو سکتا، اور اگر سخی ہو جائے تو یہ بھی ذاکر نہیں ہو سکتا۔ جس کو رشوت کا مال زیادہ مل جائے، ایک دیگ اگر وہ ہاتھ سے پکا کے آ جائے تو اس سے رشوت حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ آپ ہی پکا رہے ہو اور آپ ہی کھا رہے ہو، یہ ان کا نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک وہ اپنی میری آدمی میں مگن ہے کہ ان کے گرد پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ دخل ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو آپ کتنا عرصہ خاموش رہا یہ دربار۔ خواجہ صاحب آئے تھے، پھر کوئی فائدہ جیسے ایک بار ہوا، ایک بار بنس، اور کبھی اس جیسا آپ میں سے خیال پتا ہوگا تو پھر آپ کو راستہ مل جائے گا۔ آپ یہ دیکھو کہ اس دنیا میں رہنے والوں سے اس دنیا کی باتیں مانگتے ہو، یہ بڑی مشکل ہے۔ اس دنیا کو تو کما لو، جو مشکل ہے چھوڑ دو۔ اس دنیا میں کچھ پیسے چاہیے تھوڑے سے، گزارا 4 آدمی سلام کرنے والے ہو، 4 ایسے ہو جن کو آپ سلام کرو، یہ ذرا سوشل ریلیشن ہوتے ہیں۔ اور جو نیند کا مضامین جو ہے وہ خراب نہ ہو، بھوک جو ہے وہ تقریباً آپ کو لگتی رہے، کچھ ایسے مہیا ہو، آرام سے شانتی کے ساتھ رہو، اور جب موقع آ جائے تو سوچو دنیا اتنی ساری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بڑی شہرت حاصل ہے، یہ دنیا کا راز آپ کو کیا بتایا جائے؟ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ ایک آدمی بادشاہ ہو بڑے ملک کا، بادشاہ لفظ اچھا تو پرائم منسٹر، ایک آدمی پرائم منسٹر ہو اتنے بڑے آباد ملک کا، لوگوں کے دلوں میں عزت کا مقام ہو کسی طور پر ہو، اسی ملک میں وہی آدمی آپ حاصل لگ جاؤ۔ ہم تو سیاسی آدمی نہیں ہیں، ہمارے سے تو تلق کو نہیں ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا، ہمارے سارے اچھے ہیں۔ پھر مجھے واقعہ جو ہے نا سمجھ نہیں آیا۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ، آپ نہیں سمجھ رہے۔ قائد اعظم کو مجھے واقعہ سمجھ آیا کہ قائد اعظم جس دن انتقال ہے پر ملال ہوا تھا نا، وہ جو محلے کے لوگ تھے نا، لوگ جو بول رہے میں ادھر چلے ادھر والے چھوٹے چھوٹے ریڑھی شیڑھی والے لوگ ہونے لگے، وہ تمہیں کیا ہوگا؟ تیرے اب ہم یتیم ہو گئے، وہ تیرے یتیم، تیرے تو ابا بیٹھا ہوا ہے، کہتے نہیں ابا ابا بہت بابا۔ یعنی قائد اعظم کی موت پر اس قوم میں، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو خدا داد آنسو آئے ایک دفعہ۔ اس کے بعد مجھے پاکستان کے ہیڈ ماسٹروں کا نام بتاتے جاؤ۔ اس کے بعد کون آیا؟ آپ صاحب کو پتہ ہے، سیاسی آدمی اس طرح بھی جانتا ہوں، کون اس کے بعد آیا؟ مطلب یہ کہ یہ کیا ہے دنیا، دس از واٹ اٹ از۔ اب آپ سمجھ رہے؟ مطلب یہ اس دنیا کو گزار لو جیسے گزارنا ہے، اس میں فیم کا انجام اتنا ہی ہے جتنا میں نے بتایا، اور اقتدار کا انجام اتنا ہی ہے جتنا میں نے بتایا۔ اقتدار کبھی آسودگی نہیں عطا کرے گا۔ اقتدار جو ہے نا، یہ اپنی لٹلنس کو بڑے آفس میں چھپانے کا نام ہے۔ اقتدار اسی کو بولتے ہیں، اندر کی لٹلنس ہوتی ہے تو وہ پھر ایک بڑا شعبہ چاہیے، اس میں اظہار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لو سارا واقعہ، یہ دنیا ہے، آپ کو دیکھ لو کہ مالدار، کسی مالدار کا نام لو، آپ کے سامنے عزت کی نگاہ نہیں ہے آپ میں، کیونکہ مالدار آدمی ایسی ہے، اور سارا یہ دیکھو دھارو مال رک لے۔ مطلب یہ کہ عزت جو ہے یہ اب بڑی ریئر چیز ہے۔ اب آپ دیکھو کہ توجہ کے لیے ضروری ہے مرتبے کا سوال نہ ہو، پیسے کا سوال نہ ہو، لائف میں ملوث ہونے کا سوال نہ ہو۔ اب اگر سوال ہو کہ خالی ذکر کا سوال بھی لو، اس میں بھی آپ کا جو صاحب ذکر جب تک وہ تذکیر نفس نہ کر لے، ذکر کو استعمال کرے گا آپ نے شعبے میں، آپ نے عالم میں سے استعمال کرے گا، درود میں استعمال کرے گا،
تو اب بتاؤ کہ ضرورتوں سے، دنیا کی ضرورتوں سے آزاد ہو کے ایک آخرت کے سفر کے لیے آپ کوئی توجہ درکار ہو، انشاءاللہ سارے مل کے دعا کرتے ہیں وہ توجہ حل ہو جائے گی، توجہ ہو جائے گی. اس لیے بات سمجھ نہیں آ رہی بہت افسر سے ہم لوگوں کو کہ ہم اس کو نہیں چھوڑتے اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا. مختصر سی کہانی ہے. ہم کنارہ نہیں چھوڑتے تو پھر کشتی کے ساتھ جائے گی. سیدھا کشتی کی سیر بھی کرنی ہے، کنارہ بھی نہیں چھوڑنا. اب آپ کے ساتھ وابستگیوں کے واقعات جو ہے نا، اب وہ ضروریات میں بعض اوقات ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے، انکریج نہیں کرتے. جو فرق نہ ہو کہ میں چاہتا ہوں سفر کر رہا ہوں، کیونکہ وابستگیوں کی ضروریات بعض اوقات الاؤ نہیں کرتے. یہ ہے توجہ کی ضروریات، اور یہی وجہ ہے کہ پرانا علم جو ہے نا، اب وہ سارا صحیح سلامت ہونے کے باوجود آپ پر آپریٹر نہیں ہے. اس کا بالکل امکان نہیں ہے کہ جیسے وہ ایک ایسا انسان ہے جو ذاتی طور پر جو جہاز بھی اس کے ہیں، کارخانے بھی اس کے ہیں، کاروبار بھی بڑے ہیں، اور باطن میں غوث قطب مقدار کے درجے پر بھی پائے ہے. نہ، ایسے نہیں، اس دور میں نہیں، اس دنیا میں نہ بالکل نہیں چھوڑنا پڑتا. مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کے پاس دنیا ہے، اسی دنیا میں مختصر میں آپ کو بہت صحیح سی بات بتا رہا ہوں کہ جتنی آپ دنیا میں ملوث ہو، اسی میں آسانی کے ساتھ اتنی دنیا چھوڑنے کی صلاحیت پیدا کرو. اتنا ہی باطن کسی ٹی وی کا نام نہیں ہے کہ جو آپ پر خواب کی شکل میں آشکار ہو جائے. وہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے ایسا. میں 3 دفعہ میں نے کہا ظاہری کا مطلب یہ تھا علوم کا کہ آپ کا وجود فیڈ ہوتا رہے، بس اور علوم کی کوئی ضرورت نہیں. علوم کا مطلب ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو. ظاہری کو بولتے ہیں ایجوکیشن، اور باطنی کو بولتے ہیں علم. مطلب یہ دونوں چیزیں الگ جو کنفیوز ہو گئے نا، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم تعلیم کہیں گے ظاہری کو، اور باطن کو ہم علم کہیں گے. تعلیم جو ہے یہ وجود کے لیے ہے، اور علم جو ہے یہ روح کے لیے ہو سکتا ہے. علم جو ہے وہ جاننے کا نام ہے، صرف جاننے کا نام ہے، چاہے کچھ نہیں کرنا، خالی دیکھنا، خالی جاننا. اور تعلیم کے ذریعے جو ہے نا آپ نے کچھ حصول کرنا ہے، کچھ واقعات بننے ہیں جس سے وجود کی ضروریات پوری ہوتی رہے. چھوڑنے کی صلاحیت، چھوڑو بے شک نہ، تاکہ زندگی جب رخصت ہونے کا وقت آ جائے آپ اتنا خوشی سے بسم اللہ پڑھ کے کرنا پڑ جائے. اور جس نے جہاں بیلنس نہیں ہے درمیان میں، وہ کہیں نہ کہیں کوئی دقت موجود ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اور ایک بات آپ لوگ، اچھا آپ کے لیے بات کہ آپ لوگ جو ہے نا ان دونوں چیزوں کا ملا ہوتا آپس میں. آپ کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو کبھی اسے دنیا نہ مانگو. دنیاوی شعبے آپ کی ہمت کا نام ہے، ہمت عالی سے کام لو. میرے خیال میں صاحب کرنا چاہتا ہے ہمت عالی سے کام لے، قوت بازو سے کام لے. مقصد ہے کہ کرو. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو امر اللہ کے خلاف حاصل کروں گا طاقت، وہ نہیں. وہ تو جب زندگی جو فول ہوگا، گیم فول ہو نجائز سے ہم آپ ہی کریں گے، وہ تو کوئی گیم ساری کے صحیح جایا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ گیم تو صحیح ہونی چاہیے. ظاہری وجود کا مطلب یہ ہے کہ ایک فطرت میں رہ کے وجود استعمال ہو، کہ دین بالکل نہیں آیا دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا آئی ہے دین کو سنوارنے کے لیے. اب یہاں آگے دین دنیا کچھ ہوتا ہے، یہاں آگے اب آپ دیکھو کہ وہ دنیا پہ جب ختم ہو جاتی ہے جو ادروائز جسے ہم دنیا جا رہے ہیں. اب ڈیفائن ہم نے کیا کہا اس کو کہ اس زندگی کو ایز اٹ از اس کے حکم کے مطابق بسر کرنا، جس کا حکم جو ہے، جو ذات آپ کے لیے سجدے کا باعث، وہ ذات جسے آپ خوشنودی چاہتے ہو، وہ ذات جس کی رضا چاہتے ہو، تاکہ یہاں سے جب نکل جاؤ تو ایک آنے والا ماں بعد جو ہے وہ روشن رہے. بالکل یہ غلط بیان ہو گیا واقعہ کہ اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے ماں بعد کو محفوظ کرنے کے لیے یہ زندگی ملی. مدرت الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، تاکہ ماں بعد خراب نہ ہو جائے. جہاں کافر آسودہ ہو سکتا ہے، 1000 بار ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ماں بعد جو ہے اس سے محفوظ ہو. یہ بات یاد رکھنا کہ پھر وہ کافر جو ہے، وہ جس دنیا میں حکومت رہی ہے اور مال رہا ہے، وہ پھر جب آئے گا میرے پاس تو یہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا،
مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ڈیفائن کر سکتے ہو کہ ایسی زندگی جس میں آپ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں, کافروں کے برابر نہ ہو ہمیشہ, کم از کم اپنی ضرورت کے برابر پوری ہوتے رہے, اور مالک ہم سے ناراض, اور یہ زندگی اس کے حکم کے مطابق گزر جائے, اور ماں باپ جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی ہماری محفوظ اور مبارک ہو جائے. اب دین کیوں آیا کہ آپ کو اس غفلت سے نجات. دیکھو بات سنو, آپ یہ دیکھو خالی ایک لفظ ہے کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی عبادت کیا ہے؟ اللہ یہ کیا ہوتا رہے نہیں آپ سمجھے, اس کی عبادت کیا ہے؟ ڈیکوریشن ہوتی ہے, ڈیکوریشن ہوتی ہے, وہ تو عبادت کی بات ہو رہی ہے کوئی اس بات کی عبادت آپ کی؟ اللہ ایک ہے, دو ہوتے تب کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی عبادت ڈھونڈنا ہی غیر ضروری ہے. میں نے یہ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ یہ کو عبادت ہو یا نہ ہو, یہ میرا ہے. مجھے کہ وہ ہزار سجدوں سے نجات دے گا, اگر دے گا پھر ہی دے گا, کیا پتہ اللہ ہے. کہتا ہے میں اللہ کے بہت قریب ہوں, ایک پیغمبر کو دعویٰ ہو گیا اللہ کے قریب آنے کا, اور لگا اللہ تعالیٰ نے محبت جتائی, اس کے ساتھ کیڑے کیڑے بدن پر ہو گئے. لوگوں نے کہا چنگے تم پیغمبر ہو, اور کہا پھر پتہ یہ چلا کہ پیغمبر ہونا الگ چیز ہے اور جسم کا صحت مند ہونا الگ چیز ہے. وہ دوسرے بات روز میں آپ کے سامنے مطلب پیش کرتا رہتا ہوں, بات بیان کرتا رہتا ہوں کہ پیغمبر ہے, پورا پیغمبر ہے, اور جیل کے اندر ہے, پورے پیغمبر ہے, پورے کے اندر ہے. افادیت آپ کو روز بتاتا ہوں دین کی افادیت کیا ہے. افادیت ہے کہ صحت میں, ابتلا میں, غریبی میں, امیری میں, دولت میں, سفر میں, حضر میں آپ کا عقیدہ سیٹ ہونا ہو.